بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزہ ہے، اور روزہ ایک انتہائی عام عبادت ہے۔ ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس روزے کے تقاضوں کو پورا کر لوں، لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے ہم روزے کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، کچھ کمی زیادتی اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے ہم پر کرم کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا کہ روزوں میں جو کمی زیادتی کمی بیشی ہو گئی ہے، اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر صدقہ فطر اور فطرانہ کو لازم کر دیا گیا ہے۔ اور جب انسان یہ فطرانہ اور صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ ان روزوں کو ان کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک فرما کر شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مقصد ہیں صدقہ فطر کے۔ فرمایا طہرۃ للصیام، پہلی بات یہ کہ یہ تمہارے روزوں کو بیہودہ باتوں اور جو کمی زیادتی ہے اس سے پاک کر دیتا ہے، اور دوسری بات فرمایا طعمۃ للمساکین، غریب لوگوں کے لیے ان کی عیدی کا سامان ہے۔ تو یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ فطر صرف وہی شخص اسی شخص کے اوپر لازم ہے جس نے روزے رکھے ہیں، نہیں، بلکہ گھر کے تمام افراد، چاہے وہ بالغ ہیں چاہے وہ نابالغ ہیں۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے عید کے دن طلوع فجر سے پہلے پیدا ہونے والا جو بچہ ہوگا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ گھر کے تمام افراد کی طرف سے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورت ہیں، سب کی طرف سے صاحب استطاعت کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے کے اندر کتنی مقدار میں صدقہ فطر اور فطرانہ ہے جس کو ادا کیا جائے گا، تو اس میں حکم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کے لیے 4 چیزوں کو معیار مقرر کیا۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ اور ان کی مقدار اگر صدقہ فطر گندم سے ادا کرنا ہے تو ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر اور فطرانہ 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے۔ جو کے ذریعے سے 3.5 سیر جو یا اس کی قیمت ہے۔ کھجور کے ذریعے سے ادا کرنا ہے تو 3.5 سیر کھجور یا اس کی قیمت ہے، اور کشمش کے ذریعے سے ادا کرنا ہے تو 3.5 سیر کشمش یا اس کی قیمت ہے۔ اور آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کی جو قیمت بنتی ہے، چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ صدقہ فطر قیمت کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ گندم کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اور احتیاطاً 2 سیر گندم کرتے ہیں۔ 2 سیر گندم کی قیمت اس وقت تقریباً 180 روپے ہے، اور 200 روپے کے حساب سے لے لیں تو بہتر ہے۔ تو گویا کہ گندم کے ذریعے سے صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہے، جو قیمت بنتی ہے، فی کس 200 روپے کے حساب سے ادا کر دیا جائے۔ جو کے ذریعے سے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو 3.5 سیر جو کی قیمت اس وقت ہے 320 روپے، فی کس 320 روپے کے حساب سے ادا کر دیں۔ کھجور کے ذریعے سے ادا کرنا ہے 3.5 سیر کھجور کی قیمت اس وقت تقریباً 1400 روپے ہے، اور کشمش کے ذریعے سے ادا کرنا ہے تو 3.5 سیر کشمش کی قیمت تقریباً 2300 روپے بنتی ہے۔ گویا کہ گندم کے ذریعے سے اگر کوئی ادا کرتا ہے فی کس 200 روپے کے حساب سے، جو کے ذریعے سے ادا کرنا ہے فی کس 230 روپے کے حساب سے، اور کھجور کے ذریعے سے ادا کرتا ہے فی کس 1400 روپے کے حساب سے، اور کشمش کے ذریعے سے ادا کرتا ہے تو فی کس 2300 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ جس اعتبار سے بھی گندم سے، جو سے، کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، جس اعتبار سے کریں صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مالی لحاظ سے اس کی حالت بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ کھجور یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ جب ہم بازار میں جاتے ہیں، ہم کپڑا دیکھتے ہیں، ہم جوتی دیکھتے ہیں تو نارمل درجے کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے اعلیٰ قسم کی جوتی ہو، اعلیٰ قسم کا کپڑا ہو۔ اپنے لیے جب ہم لیتے ہیں تو اعلیٰ قسم کا، جب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں انتخاب کرتے ہوئے اعلیٰ چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو یہ صدقہ فطر ادا کب کرنا ہے؟ حکم یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اور عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور بہتر یہ کہ رمضان کے اندر ہی ہم ادا کر دیں، تاکہ جس غریب کو ہم نے صدقہ فطر دینا ہے وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی چیز لے کر آنا چاہتا ہے تو وہ لے کر آ سکتا ہے۔ اس میں صدقہ فطر کن کو ادا کرنا ہے؟ مستحقین لوگ، جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی لوگ جو ہے وہ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں، ان کو جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اس میں بھی دیکھا جائے اپنے قریبی لوگوں کے اندر
قریبی لوگ مستحق ہیں تو ان کو دے دیا جائے، اور اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر نہیں ہے تو جو بھی مستحق ہوگا اس کو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔